بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عثمان ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو غالباً 1116 عیسوی میں آج سے تقریباً 1000 سال پہلے بغداد میں پیدا ہوئے اور 1201 میں غالباً آپ کا وصال ہوا اور بغداد میں ہی ہوا۔ حضرت علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ نے بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے اور تمام مسالک کے لوگ اس واقعے کو پیش بھی کرتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ صرف ہم سننے پیش کرتے ہیں، باقی دیگر لوگ بھی اس کو پیش کرتے ہیں واقعے کو۔ اور واقعہ کیا لکھا ہے حضرت علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، یعنی کہ انسان اس کو دل سے سنے تو اس کی آنکھیں اور اس کا دل پسیج جائے۔ کہ ایک شہزادی سیدزادی جو تھی وہ ہرات کی تھی رہنے والی، اور پھر کچھ وقت ان کے ساتھ ایسا مشکلوں کا آیا کہ انہوں نے اپنے نانا جان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہجرت کی، اور ہجرت کہاں کی؟ سمرقند کی جانب۔ تو جب سمرقند میں پہنچی تو وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ میں غریب اور نادار عورت ہوں، تو کیا یہاں کوئی ایسا شخص ہے جو لوگوں کی مدد کرتا ہو، کمزوروں کا ہاتھ پکڑتا ہو، ان کے سروں پہ چالا ڈالنے والا ہو، ان کا خیال کرنے والا ہو؟ تو لوگوں نے بتایا کہ جی بی بی، یہاں دو لوگ ہیں جو بہت سخی مشہور ہیں، ان میں ایک مسلمان ہے اور ایک مجوسی ہے۔ تو آپ دیکھیں، جب ہم کب سنتے ہیں کوئی مسلمان بھائی ہمارا سخی ہے اور ہم تکلیف میں ہو تو کہاں جائیں گے؟ ہم اپنے مسلمان بھائی کے پاس جائیں گے۔ لہٰذا وہ سیدزادی مسلمان کے پاس پہنچی اور انہیں بتایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہوں، سیدزادی ہوں، حالات کے تھپیڑوں نے مجھے ہجرت پر مجبور کر دیا ہے اور میں ہرات سے سمرقند آئی ہوں، اور تمہارے بارے میں سنا ہے کہ اللہ نے تمہیں بہت عطا کی ہے، تو آپ میرے ساتھ مہربانی کریں، میرے بچے بھی ہیں، انہیں رہائش کے لیے جگہ بھی چاہیے اور ہمیں کچھ کھانے کا انتظام بھی کر دیں، میں بیوہ ہوں۔ تو جب اس نے سنا کہ آنے والی خاتون جو پردیسی ہیں، جو دیار غیر سے آئی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ میں سیدزادی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی مدد کروں گا، آپ کی جو اسناد ہے وہ مجھے دکھائیں سادات کی۔ تو وہ شہزادی کہنے لگی کہ غریب الوطن، میں کہاں وہ اسناد جس طرح سادات کرام تمام دستاویز کو سنبھال کے رکھتے بھی ہیں، تو میں کہاں سے سنبھالتی ان کو؟ بچوں کا ساتھ ہے، پھر شور ساتھ نہیں ہے، بیوہ ہوں، تکلیف کی حالت میں تھی، میں تو اسناد نہیں لائی۔ اس مسلمان نے کہا کہ یہاں تو ہر دوسرا آدمی یہی کہتا ہے کہ میں سید ہوں اور میری مدد کرے، اگر کوئی بیوی سند ہے تو دکھائے، میں آپ کی کوئی مدد کرتا ہوں۔ تو وہ شہزادی وہاں سے دل برداشتہ ہو کر چلی۔ اب دوسرا راستہ مجوسی کا تھا۔ اب یعنی کہ دیکھنا کمپیریٹیو ہو گیا نا، کہ ایک تو اسلام کا موافق، اب دوسرا جو ہے بالکل مخالف ہے کہ اسلام کا دشمن۔ تو وہ پھر چونکہ حالات ایسے تھے، وہ تکلیف میں تھی، مسلمان مدد کرنے کو تیار نہیں تھا، تو آپ وہاں سے چلی گئی کوچ کر کے اور مجوسی کے دروازے کو بجا دیا۔ جب مجوسی آیا، آپ نے پردے میں اس خاتون نے کہا کہ میں مسلمانوں کے نبی کی بیٹی ہوں، ان کی اولاد میں سے، اور میں اس مصیبت میں ہوں، میں ہرات سے آئی ہوں، اور میں نے سنا سمرقند میں کہ دو لوگ بہت سخی ہیں، ایک مسلمان ہے اور ایک تمہارے بارے میں سنا ہے، تو میں تمہارے پاس آئی ہوں۔ اب اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے سرٹیفکیٹ دکھاؤ، مجھے سندیں دو کہ تم سید ہو، میں کیسے مانوں کیسے نہیں مانوں۔ اس نے کہا کہ تم مسلمانوں کے نبی کی بیٹی ہو تو ہمارے لیے قابل تکریم ہو۔ اس نے اپنی زوجہ کو بلایا، کہا کہ آپ ان کے رہنے کا بندوبست کریں، ان کے ساتھ بچے جو ہیں ان کے لیے رہائش کا بندوبست کریں اور کھانا وانا کھلائیں گے۔ لہٰذا وہ لے گئے ساتھ خاتون ان کی، اور ان کو کوئی کمرہ وغیرہ دکھا دیا، ان کے رہائش کا انتظام کر دیا۔ رات گزری تو حضرت علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ رات کو اس مسلمان نے خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں موجود ہیں اور ایک بہت حسین و جمیل محل ہے جس کے باہر آپ تشریف فرمائیں۔ تو اس مسلمان نے اس محل کو دیکھا تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ وسلم، یہ محل کس کا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ محل ایک مسلمان کے لیے۔ تو اس نے عرض کی کہ حضور، میں بھی تو آپ کا امتی ہوں اور میں بھی مسلمان ہوں، یہ محل مجھے عطا کر دیں۔ حضور نے کہا محل تو میں عطا کر دوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ محل تو میں عطا کر دوں گا، لیکن تم میرے امتی ہو، اس کی تمہارے پاس سند کیا ہے؟ سند دکھاؤ۔ تو
علامہ عبد الرحمن ابن جوزی کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا کہ میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ، تم نے میری بیٹی آئی اس کو ٹھکرا دیا اور اسے سند مانگی۔ اب جب اس کی آنکھ کھلی اور بڑا رویا، اور جیسے ہی زمینی گیتی پر آسمان سے سورج کی روشنی پڑی تو یہ بھاگا باہر نکلا۔ لوگوں سے پوچھا کہ وہ خاتون آئی تھی ہرات سے، ان کے بارے میں کچھ تو علم ہے، کچھ معلوم ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو مجوسی کے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ انہوں نے پتہ پوچھا تو وہاں گئی تھی۔ اب یہ بڑا جلدی بھاگتا ہوا مجوسی گھر پہ گیا، دروازہ بجا۔ جب مجوسی باہر آیا تو اس نے کہا کہ بھئی وہ ہمارے مسلمانوں کے نبی کی بیٹی آئی ہوئی ہے اور وہ رات تمہارے پاس رکی ہے۔ تو مجوسی کہنے لگا کہ الحمدللہ میرے پاس رکی۔ وہ حیرت بھی ہوئی کہ یہ مجوسی الحمدللہ کیوں کہہ رہا ہے۔ میرا اس نے کہا کہ دیکھیں بھئی آپ تو ہیں مجوسی، تو ہم تو مسلمان ہیں، ہم اپنی بہن بیٹیوں کو غیر مسلم کہہ نہیں چھوڑیں، وہ تو ہمارے نبی کی بیٹی ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ بھائی بات سن، میں نے جب اس کو اپنے گھر رکھا تھا نا تو یہ سودا تھا بن دیکھا، مجھے نہیں پتا تھا وہ کون، انہوں نے بس بتایا تھا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، تو میں نے اپنے لیے عزت سمجھا کہ شرف سمجھا اس بات کو کہ بھئی مسلمانوں کے نبی کی بیٹی میرے گھر آئی ہے، تو میں نے ان کو رہائش دی۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ خواب تو نے اکیلے نہیں دیکھا، خواب تو میں نے بھی دیکھا، اور وہ محل اللہ کے نبی نے مجھے دے دی جس سے تجھے روکا۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ تو نے میری بیٹی کا اکرام کیا، جب میں نے تجھے بھی، تیری بیوی کو بھی، تیری آل کو بھی، سب کو داخل جنت کروا دی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اب یہ دیکھیں 12ویں صدی کے بزرگ ہیں، عیسوی کے 900 سال پہلے کے، یعنی کم و بیش 500 سال نبی کریم علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد کا واقعہ ہے، یعنی کتنی نسلیں ہو گئی۔ یہ وہ زمانہ ہے، مبارک زمانہ ہے جب حضور سیدنا غوث اعظم کا زمانہ ہے، یہ وہ زمانہ ہے جو خواجہ صاحب کا زمانہ ہے، یہ وہ زمانہ ہے جو بابا فرید صاحب کا زمانہ ہے، تو یہ اولیاء کاملین کا زمانہ ہے۔ اب اتنے وقت میں کتنی نسلیں آئیں، تو اہل بیت صرف وہی نہیں ہے جو اس زمانے میں تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد پاک ہیں یہ سب اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ تو جس نے سادات کا ادب کیا، سادات کی عزت کی، ان کا احترام کیا، تو اسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام حسن مجتبیٰ، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم مولا کائنات، بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں کا، شفقتوں کا، چاہتوں کا صلہ ملے گا، اور جنت بھی اس کو ہی ملے گی جو ان کے محبت کرنے والا ہوگا، کیونکہ اللہ نے جنت دی اپنے محبوب کو، اور محبوب نے چابی دے دی شہزادے شہزادی کو۔ تو جن کی جنت ہے ان کی مرضی کے بغیر کوئی اس جنت میں جا بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سادات کی محبت اور ادب کی توفیق دے۔